آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کے چند معجزات کے بارے میں بتائیں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ آج کی سائنسی تحقیقات سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں، قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر 1400 سال پہلے سے ہی کر دیا گیا تھا۔ زندگی کی شروعات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی تمام جانداروں کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ آج سائنس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین پر موجود ہر مخلوق کے سیلز پانی سے ہی بنے ہیں، یعنی ہر انسان کے سیلز 70% پانی سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ اس بات کی تصدیق 12ویں صدی میں مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد ہی ہوئی، مگر قرآن مجید میں یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا اور دماغ کی حرکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایک آیت کو ابو جہل پر اتارا گیا تھا، کیونکہ ابو جہل بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ علق میں یوں بیان فرماتا ہے، اور اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور خطا کار کہہ رہا ہے۔ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی ہوئی حرکتوں کا ذمہ دار ہے، جسے سائنس کی زبان میں فرنٹل لوب کہتے ہیں، اور فرنٹل لوب کی جھوٹ بولنے کے کام کو سر انجام دیتا ہے۔ یہ بات ہمیں سائنس کی ترقی کے بعد پتہ چلی، جبکہ قرآن مجید اسے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ نمبر 3، پہاڑ۔ قرآن مجید میں سورہ نبا میں یوں ارشاد ہوتا ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑ کو میخیں، یعنی پہاڑوں کی جڑیں کیلوں کی طرح زمین کی بہت گہرائی تک موجود ہیں، اور اس کی تصدیق آج کی سائنس نے کی ہے کہ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ یہ زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اس کی زمین کے اوپر اونچائی تقریباً 9 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی زمین کے اندر کی گہرائی 125 کلومیٹر کے برابر ہے۔ نمبر 4، لوہا۔ لوہا زمین پر مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے، مگر یہ زمینی دھات نہیں، بلکہ یہ آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حدید میں یوں ملتا ہے، اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ یہ لوگ اس سے زبردست فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آج کی سائنسی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ اربوں سال پہلے کئی ستارے دھماکے سے پھٹے، اور میٹروئڈ کے ذریعے یہ دھات زمین پر آ گیا۔ نمبر 5، کائنات کا پھیلنا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب فلکیات کا زیادہ علم نہیں تھا اور ٹیلیسکوپ جیسی چیز کا کسی کو علم نہیں تھا، اس وقت قرآن مجید کائنات کے بارے میں سورہ ذریات میں فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ 20ویں صدی کے عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے کہ کائنات وقت کے ساتھ ساتھ پھیل رہی ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر کئی سو سال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ نمبر 6، دا بگ بینگ۔ آج سے 80 سے 90 سال قبل پہلے دنیا کا سب سے بڑا سوال تھا کہ یہ کائنات آخر کیسے وجود میں آئی۔ پھر 1931 میں ایک سائنسدان جارج لیمیٹری نے یہ کہا کہ یہ کائنات پہلے ایک سنگل پوائنٹ یعنی ابتدائی گولہ تھی، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا، جس کے بعد یہ ساری کائنات وجود میں آئے، جسے سائنس کی زبان میں دا بگ بینگ کا نام دیا گیا، یعنی بڑا دھماکہ۔ سائنس نے یہ دریافت 19ویں صدی میں کی، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے سورہ انبیاء میں یوں ملتا ہے
کیا کافر یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کر دیا؟ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ سائنس کی کتاب یعنی نشانیوں والی کتاب جو ہمیں کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔